غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا سن 9 میں، سن 8 میں مکہ فتح ہوا، سن 7 میں خیبر، اور سن 9 میں حنین کی لڑائی ہوئی۔ بنو ہازن قبیلے سے بڑی سخت جنگ ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو چکا مل گیا، لیکن درمیان میں بنو حوازن نے کوئی ایسی صورتحال کی کہ مسلمان جو تیر نکال چکے تھے ڈال نہ سکے کمان میں، اور جو ڈال چکے تھے وہ چلا نہ سکے۔ اس درمیان میں ان پر بوچھاڑ ہوا، تکلیف ہوئی بہت۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے نعرے لگائے تھے، نعرے لگانے میں بڑی احتیاط چاہیے، الٹے سیدھے نعرے لگا لیتے لوگ۔ نعرہ یہ لگایا کہ ہم اس وقت تمہیں مارتے تھے جب ہم 313 تھے، اب تو ہم 50,000 ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بڑھتی چڑھتی بات پسند نہیں، اللہ کو عبدیت اور بندگی بہت اچھی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے بنو حوازن نے ان کو ایسا چلنی کر لیا کہ سوائے عشرہ مبشرہ اور چند صحابہ کے سب میدان چھوڑ کے بھاگے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی سفید سواری پر بیٹھے تھے، اور آپ فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان چھوڑوں گا۔ کیونکہ انسان میں بزدلی 2 وجہ سے آتی ہے، یا حسباً کمزور ہو، فرمایا حسباً نبی ہوں، یا نسباً کمزور ہو، فرمایا مطلبی ہوں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں، وَإِس سے پہلے خیبر، اوطاس، فتح مکہ، حدیبیہ، احزاب، احد، بدر، اس کے علاوہ بہت ساری چپکلشوں میں یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں، ویوم حنین، خاص کر حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، اس وقت تم کو اچھی لگی تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، بس کام نہیں آئی تم کو کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہونے لگی تم پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھیر گئے پیٹ، پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینته علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتارا اللہ نے اطمینان اپنے پیغمبر پر اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اتارے لشکر جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اصل فتح کا راز یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اینڈ ٹائم پر فرشتے آئے، اور جب بھی فرشتے نہیں آئے پھر کبھی بھی جیتے نہیں، ہمیشہ پٹے۔ یہاں بھی فرشتے نہیں آئے تھے تو پٹ رہے تھے۔ فرمایا اب اکیلا رسول اللہ میدان میں ہے، چند صحابہ ساتھ، اللہ نے ملائک کو حکم دیا پہنچو۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سزا دی اللہ نے کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ سزائے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر توبہ قبول کی اللہ نے اس کے بعد جن کی چاہا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک شرک کرنے والے گندے ہیں۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے اعیانہم نجست کالکلاب والخنازیر، عبداللہ ابن عباس کہتے مشرک کا جسم، اس کا دھڑ، اس کا ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے کان، سر، زبان، منہ ایسا گندا و پلید ہے جیسے کتا و خنزیر۔ قال ابن عباس اعیانہم نجست کالکلاب والخنازیر۔ وقال الحسن، حسن بصری کہتے تھے من صافحہم مشرکا فلیتوضا، جیسے عمل والوں کو یہ سنا ہوگا، جو ان سے مصافحہ کر لے وہ دوبارہ وضو کر لے۔ توبہ۔ تفسیر قرطبی جز 8 صفحہ 103۔ والجمہور ولا ان هذا على التشبیہ، اے ہم بمنزلۃ النجس او کالنجس لخبث اعتقادهم وکفرهم باللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس بے شک مشرک لوگ پلید ہے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا پس نزدیک نہ ہے مسجد حرام میں اس سال کے بعد، سن 8 کے بعد ختم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً اور اگر تم ڈرتے ہو گردش زمانہ سے، عیل آل یعولو کے معنی آتے تنگ دست ہونا، عیال کو عیال اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً ان کی وجہ سے خرچہ بڑھ جاتا ہے، عیلا تنگی کو کہتے ہیں۔ اگر تمہیں تنگی کا خوف ہے کہ سب لوگوں سے اختلاف ہے، ہم کمائی کہاں سے کریں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ پسند قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور نہ حرام سمجھتے ہیں وہ جس کو حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق نہ مانتے ہیں دین برحق، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید یہاں تک کہ دے وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا قتال کرو مشرکین و کافروں سے، کیونکہ ایک تو ان کا ایمان نہیں ہے، دوسرا یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تیسرا یہ دین حق کے باغی ہے۔ اب ان کو 3 سزائیں ملیں گی، ایک تو یہ کہ یہ کفر کا جرمانہ دے یعنی جزیہ دے، دوسرا یہ کہ خود دے دے، تیسرا یہ کہ جزیہ مقصود نہیں، مقصود ان کی بے عزتی ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خدایا ملک کے جن علاقوں میں زلازل آئے ہیں، بونچھال آئے ہیں، مسلمان مرے ہیں، یا اللہ ان کو شہادت نصیب فرما، شہداء و سعداء فرما، اجور کاملہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، زخمیوں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد و نصرت فرما۔ خدایا حکومت وقت کو اور مسلمانوں کو ایسی گھڑیوں میں دکھے ہوئے مسلمانوں کے مداوا کے نظام کے اخلاق و عقل نصیب فرما۔ خدایا اس سرزمین کو اور زلزلوں سے اور حوادث سے محفوظ فرما۔ اللہ پورے ملک میں امن قائم فرما، شرعی نظام نافذ فرما، اہلیان حق کو فتح مبین و اقتدار اعلیٰ عطا فرما، مشرکوں سے اور اہل باطل سے اپنے آئین کو، نظام کو، ملت کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارا درس قبول فرما، آسان فرما، منازل بکمال سہولت نصیب فرما۔ طلبہ عزیز جن کے خاندانوں میں، قبائل میں، علاقوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جو زیر عتاب ہے اور پریشانی ہے، اللہ ان کو استقامت و عافیت عطا فرما اور ان کو صبر عطا فرما، اسباب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی دعاؤں سے وہاں پر بہترین نعمتیں، ہر طرح راحت و آرام کی بارشیں فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ